الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ یہ دوستو آج آپ کے سامنے آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 39 تک سورہ اعراف کی پڑھی گئی۔ آپ نے پیچھے کئی رکوع شیطان کے حربے کو سن لیا ہے اور اس کا اثر آدم اور حوا پر کیا ہوا تھا اس کی بھی تفصیل آ گئی۔ جب آدم و حوا کا الحمدللہ بول دو زور سے یار یرحمک اللہ، امام ابو داؤد کی مغفرت اسی پہ ہو گئی۔ زور سے بولنا چاہیے یار، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہاں چلو، تو پیچھے گزر چکا ہے تو آدم پر سب سے پہلے جسم ننگا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فوراً مان فرمایا کہ اے آدم ہم نے تمہارے لیے لباس عطا کر دیا۔ اب ایک تو مسئلہ وہاں حل ہو گیا، دوسرا مسئلہ بچا یہ رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں جاؤ، اب یہاں نہیں رہو گے۔ تو دنیا میں آنے کے بعد کیا نظام ہوگا آدم اور حوا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو نقل کر کے نظام حیات بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تمہارے لیے کیا ہدایات ہیں، تمہاری زندگی کیسی دنیا میں ہونی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس جنت سے نکالے گئے ہو اس میں پھر اپنی تدبیر سے اللہ کی توفیق سے پھر دوبارہ داخل ہو جاؤ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر یہ باتیں نقل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں تو جا رہے ہو، اب میری ہدایت آئے گی، یعنی میری طرف سے ہدایات آئیں گی، زندگی کیسے دنیا میں گزارنا ہے، اس کے مطابق زندگی اگر گزارو گے
تو پھر تمہارے لیے یہی جنت جو دنیا آخرت میں دیکھ کے جا رہے ہو اسی جنت کی طرف لوٹ آؤ گے. اور اگر وہاں جا کر کے من مانی زندگی گزاری، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو پھر یاد رکھو کہ جہاں شیطان جائے گا وہیں، حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شیطان کو لائیں گے، آ جا جی. اب لوگ اس کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ نہیں 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 دنیا آئے گی. اللہ کہیں گے ہاں پہچان، تو کہا نہیں 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 پہچانتا. اللہ کہیں کیسے نہیں پہچانتا ہے، کسی کی نہ تو نے مانی تھی، گالی دے دیا تھا بے ناحق، کسی کو 2 جھاپڑ ہی تو نے رسید کر دیے تھے، کسی کی زمین ہی ہڑپ کر لی تھی. مسجد میں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا بڑا زبردست موبائل ہے. کون سا ہے موبائل نمبر بولو؟ ہاں بلیک بیری. دیکھ لو چپکے سے جیب میں رکھا، سم نکالا، 9 اور 2 11 جی. تو شیطان سے آج تم پہچاننے سے انکار کر رہے ہو. جہاں اس کا ٹھکانہ وہی تیرا بھی ٹھکانہ. تو نے میری نہیں مانی تھی. مانی تھی کس کی؟ جس کی مانی تھی اس کے ساتھ جا تو. تو اللہ پاک دنیا میں آنے کے لیے نظام بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا اے آدم اب یہاں نہیں رہنا، دنیا میں جاؤ گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي. دیکھو میں نے سلسلہ لگا دیا، ایک کے بعد دیگرے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئیں گے، تم کو تذکیر کرائیں گے کہ تم نے وعدہ کیا ہے اللہ پاک رب ذوالجلال سے کہ اللہ ہی ہمارے رب ہیں. لیکن انسان بسا اوقات لمبی مدت کوئی بات رہے تو بھول جاتا ہے، اور پیچھے سے اگر کوئی یاد گرا دے کہ ہاں بھائی جان آپ کو اپنا معاہدہ یاد ہے، وہ ایگریمنٹ پتا ہے آپ کو، فلانے مہینے کی فلاں تاریخ کو اتنا پیمنٹ کرنا ہے ورنہ فائن لگے گا، تو 2 4 10 دن پہلے سے پیٹ میں ہڑبڑی شروع ہو جاتی، موڈ آف ہونے لگتا کہ بھائی ایگریمنٹ کے پیپر کے سائن کر دیا تھا، اب اگر پیسہ نہیں ہوا تو پھر ہتکڑی لگ جائے گی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یاد دہانی کے لیے ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تمہارے پاس بھیجا کریں گے. لہذا شیطان لعین کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے تم کو میراث سے محروم کر دے. اور دیکھو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ 3 کام سے ضرور بچنا. سب سے پہلا کل بتایا تھا بھول گئے، بے حیائی، اور اس کے بعد دوسرا بھول گئے یار اسم گناہ، اور تیسرا کیا تھا عدوان ظلم اور زیادتی. ظلم اور زیادتی اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، اور اخلاص کے ساتھ عبودیت کا راستہ اختیار کرنا اللہ پاک کی رضا کا. پھر کیا ہو جائے گا؟ تم جنت میں واپس آ جاؤ گے، جنت میں واپس آ جاؤ گے. اور اگر تم نے نہیں مانا تو بڑی مصیبت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو دنیا میں کچھ میعاد کے لیے رہنا ہے، دنیا میں جی یہاں اس میعاد کے مطابق جتنا رہنا ہے تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ کتنے دن خوشی کے ہوں گے اور کتنے دن کتنے دن عزت کے ہوں گے اور کتنے دن ذلت کے ہوں گے. اللہ عزت دے ذلت سے بچائے، اللہ تعالیٰ کثرت دے قلت سے بچائے، اللہ پاک عافیت دے پریشانی سے بچا لے. کہاں غم نہ کرنا، جس طرح کے بابا کا غم لکھا ہوا تھا، آدم کا غم لکھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی آدم سے، تو موسیٰ علیہ السلام ذرا جلالی آدمی ہیں، تو کہا آدم اللہ آپ کو ہدایت دے، بے مطلب نے تم نے درخت کا پھل کھایا یار، پریشانی میں ڈلوا دیا، سی وی بھیجو، نوکری لو، صبح جاؤ شام آؤ، کھانا پکاؤ. آج جنت میں مزے کر رہے تھے یار، شادی کیا ضرورت تھی ہندوستان سے ٹکٹ لے کے ادھر آئیے، سی وی فیکس کیجئے، انٹرویو فیس کیجئے، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. ان سب چکروں میں کیوں پھنسا دیا ہم کو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ او موسیٰ، وہ بات جو میری پیدائش سے 50,000 سال پہلے رب ذوالجلال نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو اس پر ملامت کرتا ہے مجھے؟
موسیٰ بھی چپ. موسیٰ بھی اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے. قرآن کہتا ہے، ایک جگہ قرآن نے گفتگو کیا ہے، پہلے ہمارے درس میں گزر چکا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو غم میں مبتلا ہو کر کے اپنی لائف کو خراب مت کرو. جی وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر کوئی چیز مل گئی تو پھر آج راڈو، کل رولیکس، اور پھر کس کمپنی کا پینٹ خریدیں گے دانش؟ بول سب سے ہائیسٹ کمپنی، نسیم کو پتا ہے. بولو بولو بھی نہیں بولے گا، ادھر جا کے خریدے گا. جی اور جہاں ملے کاغذ کی یوں بیک ٹو انڈیا پاکستان، تو اب وہ جو پینٹ تھی 500 درہم والی، اس کو پہن کے پھر نہیں نکلے گا، ایسا نکلے گا جیسے فقیر کنگدست ہے. جی کیوں بابا؟ نہ خوشی تمہاری اپنی ہے اور نہ غم تمہارا اپنا. یہ ہماری پیدائش سے پہلے رب ذوالجلال نے، اور دیکھیے یاد رکھیے اس میں بڑی حکمت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف خوشی کا نام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. عبادت کے جو پاؤں ہیں اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے، 2 پاؤں ہیں. ایک کا نام ہے خوشی اور ایک پاؤں کا نام ہے غم. صرف خوشیوں کے راستے جانا یہ صرف حضرت سلیمان کا نصیب تھا، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. وہاں تو غم کے پاؤں دیے دادے. سلیمان بن داؤد کو صرف اللہ نے خوشی کے پاؤں عطا کیے. ہوا لے جا رہی ہے، کوئی نو پیٹرول، تخت تھا، بیٹھتے ہوا کو کہتے لے چل. 1 مہینے کی مسافت میں پلین، سب سے کنکورڈ، آج کل تو فیل کر گیا، وہ کتنا جاتا ہے تیز، اس سے بھی تیز سلیمان علیہ السلام کا 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا وہ. اب یہ بتائیے آپ 1 مہینے کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ 1 مہینہ کتنا لمبا پلین جائے گا؟ بس یوں گئے یوں آئے. جی یوں گئے اور یوں آئے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سلیمان، حالانکہ ان سے بڑے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے جامع نبوت ہے آپ کو، لیکن اللہ پاک نے 2 مہینے گھر میں ہی نہیں جلایا کلایا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خوشی خوشی نہیں، خوشی میں انسان بگڑ جاتا ہے، خوشی میں انسان، اور غم میں انسان سنور جاتا ہے، غم میں انسان سنور جاتا ہے. جی ہوش ٹھکانے لگ جاتے. جی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، اور خوشی میں اللہ یاد دلانے سے بھی یاد نہیں آتا. یہ تجربہ آپ سب لوگوں کو ہے. خوشی میں اللہ تعالی یاد دلانے سے بھی یاد تجربہ ہے. اور جب غم کے ہوتے ہیں دن، چاہے بیوی کا غم لگ جائے، بیٹے کا غم لگ جائے، بیٹی کا غم لگ جائے، شادی کا غم لگ جائے، ویزا کا غم لگ جائے، رینول کا غم لگ جائے، مارکیٹ میں مال سپلائی نہیں ہو رہا ہے اس کا غم لگ جائے، لے دعا ہو رہی ہے. تب یہ بتاؤ اچھی حالت کون ہے؟ ٹی وی بیٹا غمگین ہے. اس لیے جی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ یاد. اب یہ بتاؤ کہ غفلت اچھی یا یاد اچھی؟ یاد اچھی. تو پھر یاد اچھی ہے کس کی؟ اللہ کی یاد اچھی ہے. تو اچھی حالت پر پھر غم کیوں ہے بابا؟ اے بھائی جان غم کیوں پھر؟ جب یہ حالت اچھی ہے کہ اللہ یاد آ رہا ہے. جی حدیث کے اندر ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اللہ تو دکان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اللہ جبریل کہتا ہے اور بابا جبرائیل جلدی اس کی حاجت پور کر دو. یہ اتنا بڑا کمبخت انسان ہے کہ میں دوبارہ اس کی آواز سننا نہیں چاہتا ہوں. یہ کمبخت میرا نام نہ لے، اب لفظ اللہ نہ کہے. یہ اور جبرائیل آتے آنن فانن کام کرا دیتے. نسیم سمجھتا ہے وہ تو بڑا مقرب آدمی، مولوی صاحب کی دعائی نہیں قبول ہو رہی. سنو، اور حدیث میں ہے کہ جب قریب محبوب ہوتا ہے اللہ کا،
اللہ کہتے جبرائیل اس کی حاجت پوری نہیں کرنا، یہ جو مجھے پکارتا ہے نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے، یہ جب کہتا ہے اللہ تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے اس کی حاجت کبھی نہیں پوری کرنا۔ دیکھنا اس کی حاجت پوری آیا یاد بھائی سنیے تو لوگ سمجھتے کہ حاجت نہیں پوری تب مایوس ہو جاتا ہے آدمی، ہماری دعا ہی نہیں قبول ہو رہی، ہماری دعا ہی قبول۔ اور بنگال میں جو اب بنگلہ دیش ہے ایک نواب تھے، تو ان کے گھر میں قدیم زمانے میں شاید عبید کو پتا ہو پرانے گھروں میں جرمنی کے برتن کسے تھے، میرے گھر میں ہے میرے والد کا، آپ یقین جانیے مارکیٹ میں اس کا نمونہ نہیں، اتنے خوبصورت سے بتایا نہیں جا سکتا ہے، میرے والد علیہ رحمہ کا اب تک ہے برتن۔ تو کاب میں لا رہا تھا خان سامہ کھانا، تو برتن گر گیا، ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کے بعد اس کو آواز بڑی پسند آئی، یہ منوری وحید الدین خان نے لکھا اس واقعے کو سچے واقعات میں۔ تو اس نے کہا رہی یہ کیا آواز آئی محل میں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ خان سامہ برتن لے کے آ رہا تھا، پاؤں سلپ کر گیا تو بڑی سی جو کاب تھی نا جس میں بریانی آ رہی تھی وہ ٹوٹ گیا، اس کی آواز ہے۔ اس نے کہا اچھا اتنی پیاری آواز ہے، تو کہا یار ایک اور توڑ ذرا، ہاں میں نے حوالہ بتا دیا۔ تو چنانچہ خان سامے کو آرڈر ملا شاہی، اس نے ایک اور توڑ دیا، ایک دم اس پر مست ہو گیا سن کر کے آواز، تو کہا اور ہے اس میں کا؟ تو کہا ایک اور توڑ، جتنے کام تھے سب توڑوا دیے، اب ملینوں کا نقصان ہو گیا جی۔ تو جب ایک مخلوق کو ایک ٹوٹنے کی آواز پسند آتی ہے تو رب ذوالجلال کو ٹوٹے ہوئے دل کی بھی صدا پسند آتی ہے، اور حدیث ہے انا عند منکسرۃ قلوبہم، کیا حدیث قدسی ہے صحیح، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ میں آپ کی آواز تو سنتا ہوں جی لیکن آپ کو دیکھتا نہیں، آپ ہیں کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انا عند منکسرۃ قلوبہم، جن کا دل ٹوٹ چکا ہو۔ دل کب ٹوٹتا ہے بیٹا حیدرآبادی؟ حالات میں، پریشانی میں، غم میں، مصیبت میں انسان کا دل بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ مجھے ڈھونڈنا ہو تو جو آدمی حالات سے ٹوٹ چکا ہو میں وہیں ملوں گا تجھے، حالات سے ٹوٹ چکا ہو میں وہیں پہ جی۔ ہمارے شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہار بہت پرانے اولیاء مجدد صاحب سے بھی پہلے جی، مولانا علی میاں ندوی نے اتنا لکھا ہے دعوت و عزیمت میں کہ آپ حیران ہو جائیے گا پڑھ کے، عجیب آدمی۔ انہوں نے اس حدیث کی ایک شرح کر دی، کہاں دنیا کی ہر چیز جب ٹوٹتی ہے تو بے قیمت ہوتی ہے، اور دل جتنا ٹوٹتا ہے اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ دل جتنا ٹوٹتا ہے، دل کب ٹوٹتا ہے بابا؟ جب غم آئے، پریشانیاں ہو، مصیبتیں ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک سب سے زیادہ رسول اللہ کے پاس ہیں، اسی لیے رسول اللہ پر سب سے زیادہ غم۔ نہیں سمجھ میں آئی بات جی؟ لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یار دعا مانگ رہے اپن دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، جو اللہ کیا کہتے جبرائیل یہ آدمی کی آواز مجھے بہت پسند ہے، یہ جب روتا ہے لہذا اس کی حاجت کو پوری لو۔ آپن کیا سمجھتے یار کیا دیکھو میں تو اتنے دن سے دعا مانگ رہا ہوں، نسیم بڑا بولتا ہے جملہ، مول صاحب دعا ہی نہیں قبول ہو رہی، مول صاحب غم ہی نہیں جا رہا۔ نہیں بیٹا، غم کافر پہ نہیں آتا۔ کوئی ایک مشرک عبید مجھے ثابت کر دو دبئی میں تم کو نوکری غلامی لکھ دوں گا، ایک بھی بتاؤ کوئی ملے کافر جو یہ کہے کہ میں مولوی صاحب وسوسے کا شکار ہوں؟ مجھے تو نہیں ملا آج تک، تم ڈھونڈو۔ وسوسے کا شکار کون ہوتا ہے؟ وساوس کا مسلمان، اس کو کیوں وسوسہ آئے گا؟ تو ہے ہی کٹ کافر، اس کو کیا ہے بابا؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں سنیے آدم آپ جا تو رہے ہیں دنیا میں، لیکن غم اور مصیبت جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے جتنی اتنی مل کے رہے گی۔ اے اللہ تو کاتب تقدیر ہے، ہمارے غم کو خوشی میں بدل دے، یہ دعا کرو۔ یہ لیکن
ہماری جو تکمیل ہونی ہے، تکمیل سمجھ گئے، ہم کو جس مقام پر اللہ کو لے جانا ہے اس کے لیے دو پاؤں چاہیے جی، ایک نیچے ایک اوپر، خوشی کا پاؤں اٹھتا ہے اور غم کا پاؤں نیچے جاتا ہے، تب انسان کی زندگی بیلنس میں ہے۔ اگر دونوں نہیں ہے پھر تو فرعون بے اسباب ہے، فرعون بے اسباب ہے، وہ خوشی خوشی ہے۔ تو اس لیے غم سے نہ گھبرائے دل، غم سے چلیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جتنا ملنا ہے ان کو مل کے رہے گا، مل کر کے رہے گا۔ اور سن لو، حدیث کے اندر بندہ دعا مانگتا ہے، قیامت کے دن آئے گا، لائف میں صرف ایک دعا اس کی قبول ہوئی ہو، باقی یہ دنیا میں جتنی دعائیں مانگی کوئی قبول نہیں۔ قیامت میں جب آئے گا اور اللہ پاک اس کو جب نیکیاں دیں گے تو کہیں گے دیکھ یہ دعا فلاں دن تو نے مانگی تھی نا، میں نے قبول نہیں کی، چل اس کے بدلے یہ لے، اور فلاں دن مانگی تھی یہ نسیم تو یہ لے، نسیم تو نے یہ مانگی تھی یہ لے۔ اب نسیم میاں کہیں گے یا اللہ وہ ایک دعا جو آپ نے دنیا میں قبول کر لیا وہ بھی قبول نہیں کرتے تو اچھا تھا، اور ہم کیا کہتے ہماری سب ادھر ہی قبول ہو جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے یحبون العاجلہ، یحبون العاجلہ، عاجلہ جلد، ویذرون الآخرہ، ادھر کو بھول جاتا، سب چاہتا سب ادھر ہی مل جائے۔ ارے سب ادھر کدھر ملے گا، کیوں ادھر لے کے بھی تو سب کیا کرے گا جی۔ ابھی میں نے ایک ساتھی کو مغرب بات سمجھایا، میں نے کہا بیٹا دیکھو اصل چیز ہے خوشی، اگر مال ہے اور مال نے آپ کو بے چین کر دیا تو وہ مال اچھا یا برا؟ بولو۔ بیوی ملی پر بیوی ملی اور گھر جہنم میں تو اچھا تھا کہ نہ ملتی، نو ٹینشن، کم سے کم ٹینشن فری لائف تو تھی نا بھائی۔ یہی نہ مل صادق، یہی نہ مسئلہ تھا بیوی ملے، لیکن اب ملنے کے بعد ایک مزید ٹینشن آ گئی، یہ دو یہ دو یہ دو یہ لو یہ لو یہ لے جی۔ تو عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ چلیے بابا آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے ایک بڑی بات ہو جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہم کو آپ کو محفوظ فرمائے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ہوگا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، موت کے وقت آئیں گے، اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور پچھلی زندگی پر غم بھی مت کرو، آئندہ مت ڈرو، آخرت میں چل رہے ہو ڈرو مت، پچھلی زندگی بھی تمہاری اچھی ہے جی۔ وابشروا بالجنہ، خوش ہو جاؤ ابھی جنت میں تم کو لے چلتے، یہ تو ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، آپ سب کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بے ایمان ہیں اللہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے، اللہ بچائی، حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، لے پٹائی شروع، دے دمادم، دمادم بولتے دے جی، کیوں دمادم؟ مرتے وقت فرشتے ان کے ہوش اڑا دیں گے، مریں گے، بولے کدھر ہے تیرا وہ معبود؟ چھوٹے چھوٹے پتھر کے صنم، چاہے اس پہ سونے کے پانی چڑھاؤ یا سونے کے خرید لو، ہیرے کی آنکھ لگوا دو، آج کل لوگ پیسہ والے کر رہے بیٹا، ایک دم 9,999 کیرٹ سونا ایک دم، اور آنکھ اس کی کس کی جی، آنکھ اس کی، اور کان مونگا، اور ناک موتیاں، اور دانت لؤلؤ و مرجان، لے اللہ پوچھیں گے چل وہ کدھر ہے لاپ، تو بڑے قیمتی خریدا تھا نا، 1 ملین کا لایا تھا، بڑا ملینئر تھا تو چل 3 لاکھ کدھر ہے وہ جی۔ قالوا ضلوا عنا اے لا الہ الا اللہ محمد، کیا کہیں گے؟ وہ تو ہم سے کھو گئے، پتہ نہیں کہاں، نہیں پتا، اچھا نہیں پتا، میں نے پہلے نہ تم کو کہا تھا، ابھی پہلی آیت میں اللہ نے کہا تھا، پہلے میں نے کہا تھا میرے رسول آئیں گے جی، رسول کے نائب آئیں گے، ہم اتنی بلند آواز سے اذان دیتے ہیں اشہدو
یہ دعوت نہیں ہے. اشہد ان، یہ دعوت نہیں ہے. آپ کے کان میں پہنچتی ہے آواز. جہاں کہیں رہیے مکان ضرور لیجئے جہاں مسجد ہو. میں نے بھی بیٹا اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ میرا مکان جہاں کہیں بھی رہے. علی گڑھ میں بھی مکان وہیں ملا جہاں مسجد ہے. یقین جان بہت اللہ کی خوشی ہے. لکھنؤ میں بھی میں نے ایک چھوٹی سی زمین لی اتفاق سے, وہیں بھی مسجد ہے. جان بوجھ کے لیے اللہ سے دعا مانگا کم سے کم اولاد اللہ کا نام تو سنے 5 وقت. یہ تو نہ کہ وائس شاؤٹنگ. ہاں یہی میں نے قصہ سنایا تھا نا بھائی کہ ایک فیملی گزر رہی تھی, ہم اذان دے رہے تھے, بیچارے پاکستان کی فیملی 15-20 سال کتنے سال بعد امریکہ سے آئے. ان کے بچے نے کہا وائس شاؤٹنگ پاپا. بیچارے روئے, کہا میں اب واپس نہیں جاؤں گا, میں جا رہا ہوں پاکستان. میرے بچے میری زندگی میں کریں اذان کو وائس شاؤٹنگ. تو اذان مسجد کے قریب رہو گے تو تم بھی سنو گے اور صادق ہاں اولاد تو بھی ہوا نہیں, بیوی سنے گی کم سے کم. جی ہاں اللہ کرے بھائی سنے, جی اللہ کرے ہم سب سنیں. چلیے قالت خلو ہاں قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. اللہ فرماتے ہیں انسان اور جنات دونوں بے ایمان جاؤ جہنم کے اندر. دونوں کہاں جاؤ؟ اچھا بھائی اب 2 بات ہوگی. کچھ لوگ پہلے جہنم میں گئے اور کچھ بعد میں. پہلے جو لوگ گئے ان کے لیے بعد والے کہیں گے یا اللہ یہی بگ بگ ہمارے ٹھاکر اور بڑے بڑے یہی شاہکار یہی لیڈرشپ والے لوگ ہیں, اس لیے ان کو بولو ڈبل یعنی دگنا عذاب دیجئے. یہی بے ایمان تھے نا یہ. ہم اگر اسلام قبول بھی کرنا چاہتے تھے تو ایسے کبھی نہیں آتے تھے میرے گھر میں, لیکن جہاں پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو رہا ہے وہ پھٹ سے پہنچ گیا نیتا. ارے کیوں مسلمان ہو رہے ہو یار, تم کو کیا تکلیف ہے, چل میں تم کو پیسے دیتا. ویسے کبھی نہیں آتا تھا, لیکن جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا فوراً آ گیا. یا اللہ ان کو ڈبل. اللہ فرماتے ہیں ان کو تو ڈبل دوں گا ہی. وہ ڈبل نہ سمجھیے گا صبح والا, دگنا. اللہ فرماتے ہیں تم بھی دگنے ہی عذاب میں رہو گے. جس طرح یہ پہلے آئے اور ان کے بعد تم آئے, تو آنے والے نے کہا کہ ہم ان کو دیکھ کر کے کافر رہے, تو تمہارے بعد جو لوگ آئے انہوں نے تو تمہارے لیے یہی کہا کہ ہم نے بابا کو دیکھا تھا کفر پر, تو لہذا ان کو بھی ڈبل تجھے بھی ڈبل. ایک تفسیر. دوسری تفسیر یہ کہ ان کو تو ڈبل ملے گا ہی. ہر کفر کی سزا ہر نئے لمحات میں زیادہ ملے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے ہر صاحب ایمان کو ہر نئے لمحات میں جنت کی ایک خوشی نئی مسرت ملے گی, تو ہر کافر کو اس کے کفر کی سزا میں ڈبل ملے گا. کیا ملے گا جی؟ اللہ فرماتے ہیں قالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل. فرمائیں گے دیکھو یہاں آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں ہے, ہم دونوں ہی جہنم میں جلیں. جی اللہ تعالی ہم کو آپ کو محفوظ فرمائے. ذرا ترجمہ تو دیکھ لیجئے. ہو یا بنی آدم, اے اولاد آدم کی, اگر آئے تمہارے پاس رسول, اللہ کہہ رہے ہیں اسی دن, تم میں کے سنائے تم کو آیتیں میری, تو جو کوئی ڈرے اور نیکی پکڑے تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ انہی میں ہمیں لائے. کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. ارے بابا یہ دنیا میں جو آپ غمگین ہو رہے ہیں یہ بھی تو گناہ ٹل رہا ہے نا. حدیث میں 2 غم اہل ایمان کو ایک ساتھ نہیں ہوگا, دنیا کا بھی غم اور آخرت کا بھی غم, اور 2 خوشی نہیں جمع ہوگی, یہاں کی خوشی اور وہاں کی خوشی. جو یہاں خوش ہے وہاں غمگین, جو یہاں غمگین ہے وہاں خوش. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, واستکبروا عنہا, تکبر کیا ان سے, اولئک اصحاب النار, وہی ہیں دوزخ میں رہنے والے, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے. اللہ بچائے. فمن اظلم, پھر اس سے زیادہ ظالم کون, جو افترا علی اللہ کذبا, جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا, او کذب بآیاتہ, اور جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو, اس کے حکم کو.
کافر جھٹلاتا ہے، ایمان والا مانتا ہے۔ اللہ کی سب بات سچی ہے کہ نہیں بھائی؟ چلو، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، وہ لوگ ہیں کہ ملے گا ان کو جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، جتنی روزی ملنی ہے کھا لیں گے، لیکن یہی وہاں کچھ بھی نہیں۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب پہنچے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان لینے، قالو، تو کہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کیا ہوئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، بولیں گے وہ ہم سے کھو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور اقرار کر لیں گے اپنے اوپر کہ بے شک وہ کافر تھے، خود ہی اقرار کر لیں گے کہ ہم کیا تھے، الحمدللہ علی دین الاسلام۔ الحمدللہ بہت پیاری چیز، بہت پیاری چیز، کیا؟ مذہب اسلام۔ قالت خلو فی امم، فرمائے گا داخل ہو جا ہمراہ اور امتوں کے جو تم سے پہلے ہو چکی ہیں، جن اور آدمیوں میں سے، دوزخ کے اندر۔ اللہ فرمائیں گے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں، جگہ بہت خالی ہے جہنم میں، جاؤ تم دونوں ادھر ہی رہنا۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب داخل ہوگی ایک امت تو لعنت کرے گی دوسری امت کو، جو پہلے سے موجود ہوں گے یہ جانے والے ان کو لعنت کریں گے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا، یہاں تک کہ جب گر چکیں گے ان میں سارے تو کہیں گے ان کے پیچھے پہلوں کو، اے رب ہمارے، ہم کو انہی نے گمراہ کیا، سو ان کو دے دونا عذاب۔ کتنا عذاب دے؟ دوگنا۔ ہاں، آگ کا، لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمائے گا کہ دونوں کو دوگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے تم دونوں کو دوگنا ہے، اور کہیں گے ان کے پہلے پچھلوں کو، پس کچھ نہ ہوئی تم کو ہم پر بڑائی، اب چکھو عذاب بسبب اپنی کمائی کے۔ دونوں کفر میں پھنسے تھے، اس لیے دونوں ہی جہنم کے عذاب میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ بس بابا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔